تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام مجید سے آغاز ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی جائے گی، استغاثے ہوں گے، التجائیں کی جائیں گی۔ اور آج تو انشاءاللہ الرحمن چونکہ یہ مہینہ صحابہ اور اہل بیت کا مہینہ ہے، تو صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر بھی ہوگا، منقبت بھی پڑھی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے اجتماعی ذکر و نعت کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ
لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذی الحج، حج کا مہینہ، اور جب حاجی حج کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے شفاعت لینے کے لیے، آقا کے در اقدس سے بھیک لینے کے لیے۔ کئی حجاج اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں اور بہت سارے آ چکے ہیں، مگر جو ایک مرتبہ مدینے کو دیکھتا ہے تو پھر تمنا کرتا رہتا ہے ساری زندگی کہ پھر کب حاضری ہوگی۔ جس نے دیکھا نہیں وہ بھی آرزو کرتا ہے، اور جو دیکھ لیتا ہے گویا اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ مدینے کے لمحات کو جو وہاں گزرے ہیں، اس کے شب و روز کو یاد کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب مدینے کی یاد آتی ہے تو اشک اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں، اور اشکوں سے وہ اظہار کرتا ہے مدینے سے محبت کا۔ آج ایسا ہی ہم ایک کلام سن رہے ہیں جس میں مدینے کی یاد کا ذکر ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اور خصوصاً وہ جو بھی تازہ مدینہ دیکھ کر آئے ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رہیں۔ انشاءاللہ یاد مدینہ کہ انشاءاللہ الرحمن ذکر ہوگا، یاد مدینہ ہوگی، اور ہم تصور میں مدینے کی گلیوں میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ خیال کریں جو حاجی ہو کر آئے ہیں، آنکھیں بند کریں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا گنبد خضرا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، اور تصور باندھتے ہیں، اور جو تصور جماتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے قریب ہی حاضر ہیں۔ کبھی باب البقیع تو کبھی باب السلام کا تذکرہ ہے، کا تصور ہے، تو کبھی باب جبریل پر حاضری کا تصور ہے، کبھی جنت کی کیاریوں کا تصور ذہن میں آتا ہے، تو کبھی محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے۔ واقعی اگر تصور جماتے چلے جائیں تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے، مگر ہم پہلے یہ کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور ہماری اسی مناسبت سے آگے کلام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔
آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت رونے جیسے صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجرے نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، اور میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، اور غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ ہی مجھے، غم نہیں چھوڑ
مجھے میرے آقا، پیارے پیارے آقا میرے آقا، مدینے والے آقا میرے آقا، تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا، پیارے پیارے آقا میرے آقا، تو ہے سینے سے لگانے سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، اپنے تو سنبھال رکھا ہے میرے آقا، مدینے والے آقا میرے آقا، تو ہے سینے سے لگانے آنکھ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا، پیارے پیارے آقا میرے آقا، تو ہے سینے سے لگانے کے لیے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود میرے آقا، مدینے والے آقا میرے آقا، تو ہے سینے سے لگانے یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے پہ خیال جا کہ یہ منہ تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خون درگزر کی ہے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، اور پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے، وہ بلائیں گے ہمیں جلوہ دکھانے
اور بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے کتنا پیارا 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 کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے اور مجھے گناہگاروں خطاکار کو محشر میں عدیل مجھے گناہگاروں خطاکار کو محشر میں عدیل ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلی حضرت کا ایک کلام سنتے ہیں. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جان گئے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو گدرد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. یقیناً سرکار علیہ السلام کے عاشق کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، نزا کے وقت بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہے. لحد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے.
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تحت میں عشق رخ شیخ کا داغ لے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تحت میں عشق رخ شیخ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تحت میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چاری جار کی قبر جنا بنے گی محبان چاری جار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تحت میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے مدینے والے مدینہ دیکھ کر خوش نصیب حجاج کرام نے زیارت مدینہ و مکہ کی لوٹ آئے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں گئے زیارت در کی صدا واپس آئے گئے زیارت در کی صدا واپس آئے نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے کے چلے نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے کے چلے نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے کے چلے نظر کے عشق پیچھے دل کا داغ لے کے چلے روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا تھا ہے وصل کی تو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے میرا غم بھی تو دیکھو
میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا میرا بس دل مزدل مدینے میں، گئے زیارت در کی صدا واپس آئے، نظر کے عشق پیچھے دل کا داغ دے کے چلے، لحد میرے عشق رخ شے کا داغ دے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ دے کے چلے، حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے، حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے، کہ جھوٹے حیل و مکر و فراغ لے کے چلے، کہ جھوٹے حیل و مکر و فراغ لے کے چلے، تحت میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، محال ہے کہ مجالو مساغ دے کے چلے، محال ہے کہ مجالو مساغ دے کے چلے، تحت میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تمہار آہ کے اتنا دماغ دے کے چلے، تمہار راگ کے اتنا دماغ دے کے چلے، تحت میں عشق رخ شے کا داغ دے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ کے چلے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام اہل سنت کا ہم نے کلام سنا، ایک ایک شعر گویا دل میں اتر رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرما دے۔ ایک بہت پرانا کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے امیر اہل سنت سے، اس کلام کے کئی اشعار ایک عرصے سے ہم نے سنے ہیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، یہ بھی اس کا ایک شعر ہے۔ ناظرین ساتھ رہیے گا، تصور بھی کیا چیز ہے، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کرتے ہیں اور جس چیز کا تصور جمایا جاتا ہے، اگر کعبے کا تصور جمائیں، جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے
طواف کرنے والوں طواف کر رہے ہیں، کوئی رکن اسود پر حجر اسود کو چوم رہا ہے، کوئی باب کعبہ کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ گویا تصور جب جماتا کوئی بھی مسلمان یہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ وہاں کے نظاروں میں کھو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نعت سنتے سنتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جا پہنچتے ہیں، ہے نا؟ کبھی گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہیں، کبھی اس کے نور بار میناروں کا تصور کرتے ہیں، کبھی ان کیاریوں کا تصور جماتے ہیں۔ شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا، واقعی یہ تصورات ہیں ہی ایسے کہ بس بندہ جب وہ تصور کرتا رہتا ہے تو ان خیالات میں کھو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں تصور مدینہ عطا فرما دے، ہے نا؟ اور بس ہمارا دل لگ جائے جب ہم وہاں سے آئیں تو ہم تصورات میں ہم مدینے پہنچتے رہیں۔ نعت بھی ایک ذریعہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے کا، نعت بھی ایک ذریعہ ہے عشق رسول بڑھانے کا۔ نعت کے اشعار سے بھی تصورات جمتے ہیں۔ جی ہاں، بارگاہ رسالت کی یعنی مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی سنہری جالیاں نگاہوں میں ہیں۔ بس یہ کہ کچھ کوشش کرنی ہوگی، اور جب کوشش کریں گے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اللہ ہمیں سچی تڑپ عطا فرمائے، سوز عطا فرمائے، گداز عطا فرمائے، اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں ہم کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ تو کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی
کر ایمان بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا چلا ہوں دے موتی در نبی کے لیے چلا ہوں لے کے موتی در نبی کے لیے درود شرط ہے تیرے محمدی کے لیے نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا آقا نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا چلا ہم لے کے یہ موتی در نبی کے لیے چلا ہم لے کے یہ موتی در نبی کے لیے کر روشنی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں جی رہا ہوں آقا میں جی رہا ہوں آقا میں جی رہا ہوں زمانے تمہارے لیے بدلنے کے جا تمہارے لیے ہماری جگہ تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی آقا میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اور تم غاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا
بھلا دیجئے گئے. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. کر رہے ماں بھی ایمان کی روشنی کے لیے. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. آقا یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھو. آقا تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھو. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. حرم ہے اسے ساحت گرد و آدم جو دل کھو چکا ہے شکار مدینہ. تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تمہاری نعت سنائے سنے پڑے
محمدی تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح میں نے عرض کیا تھا، جو حجاج جو جاتے ہیں مدینہ طیبہ، بہت ساری یادیں واپس لے کر آتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، چند لمحے جو مدینے پاک میں گزرے تھے، جو وہ ہماری زندگانی کے سہارے ہو گئے۔ ساری زندگی ان یادوں میں بسر کرتا ہے۔ جب مدینہ چھوڑ کر آتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تڑپتا ہے، چاہتا تو ہے تو رک جائے، کاش وہیں موت آ جائے، مگر حالات اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اور جب کوئی مدینہ چھوڑ کر آتا ہے تو مختلف جذبات ہیں۔ کوئی یوں کہتا ہے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی۔ اور کوئی عاشق یوں کہتا ہے، خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل ابھی سونگی۔ تو مختلف جذبات ہیں عشاق کے۔ امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں، آ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، کوہ غم یعنی پہاڑ، غم کا پہاڑ، کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ کبھی گنبد خضرا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی میناروں کا ذکر کرتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ عاشق رسول جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا جذبات ہوتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر بس کھو جاتے ہیں دنیا کے معاملات میں، مگر عشاق ان یادوں کو بساتے ہیں، اور جب ان کا قلم اٹھتا ہے تو پھر جذبات کیسے بنتے ہیں اس کلام میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ جو حجاج مدینے سے ہو کر آئے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا۔ جو نہیں گئے وہ بھی گویا یوں تصور کریں کہ میں مدینے سے لوٹ آیا ہوں، تصور میں، تو انشاءاللہ ان کو بھی کیف و سرور آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، مل کے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، مدنی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، مل کے صلی علی شفیعنا، صلی علی شاہ بحر و
چھوڑایا شاہ بہرو بر میں مدینہ چھوڑایا کوہ غم میں پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑایا کوہ غم میں پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑایا آہا مسجد نبوی ہائے گنبد خزاں آہا مسجد نبوی ہائے گنبد خزاں مدینہ چھوڑایا روضہ انور میں مدینہ چھوڑایا جب چلا تھا طیبہ کو میرے دل کو جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو آہ اب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑایا آہ اب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑایا چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا دل کشو ہنسی منظر میں مدینہ چھوڑایا دل کشو ہنسی منظر میں مدینہ چھوڑایا لطف جو ہے طیبہ میں وہ کہاں وطن میں ہے وہ کہاں وطن میں ہے لطف جو ہے طیبہ میں وہ کہاں وطن میں ہے کیا کروں گا گھر جا کر میں مدینہ چھوڑایا کیا کروں گا گھر جا کر میں مدینہ چھوڑایا کیا کروں گا گھر جا کر میں مدینہ چھوڑایا آہ دل مدینے میں جلد جلد گزرے تھے آہ دل مدینے میں
جلدی جلدی گزرے تھے، جلدی جلدی گزرے تھے، ہائے جلد چھوٹا در میں مدینہ چھوڑ آیا، ہائے جلد چھوٹا در میں مدینہ چھوڑ آیا، وقت ہجر جب آیا پھوٹ پھوٹ کر رویا، جب وقت ہجر جب آیا پھوٹ پھوٹ کر رویا، میں تو پھوٹ پھوٹ کر رویا، دردناک تھا منظر، میں مدینہ چھوڑ آیا، دردناک تھا منظر، میں مدینہ چھوڑ آیا، دردناک تھا منظر، میں مدینہ چھوڑ آیا، جب مدینہ چھوٹا تھا کو غم کا کوہ ٹوٹا تھا، غم کا کوہ ٹوٹا تھا، جب مدینہ چھوٹا تھا غم کا کوہ ٹوٹا تھا، جانو دل لیے مضطر، میں مدینہ چھوڑ آیا، جانو دل لیے مضطر، میں مدینہ چھوڑ آیا، ساز گنبد اور مینا چھٹ گئے سرکار، چھٹ گئے سرکار، ساز گنبد اور مینا چھٹ گئے سرکار، چھٹ گئے سرکار، میں مدینہ چھوڑ آیا، پھر بلائیے سرور، میں مدینہ چھوڑ آیا، چل گیا سفینہ چھٹ گیا مدینہ ہے، چھٹ گیا مدینہ ہے، چل دیا سفینہ ہے، چھٹ گیا مدینہ ہے، دیکھو چھٹ گیا مدینہ ہے، ہائے کیا کروں سرور، میں مدینہ چھوڑ آیا، ہائے کیا کروں سرور، میں مدینہ چھوڑ آیا، غم مدینہ میں فرقت مدینہ میں، فرقت مدینہ میں، دل میرا بہت مضطر، میں مدینہ چھوڑ آیا، دل میرا بہت
بہت مزے میں مدینہ چھوڑا غم کی ہو گیا ہجر ہے تقدیر غم کی ہو گیا تصویر ہجر ہے تقدیر چپ ہوا رو رو چپ ہوا رو رو چھوڑا چپ ہوا رو رو میں مدینہ چھوڑا گیا دل کی ہے عجب حالت صدموں غم فرقت صدموں غم فرقت دل کی ہے عجب حالت صدموں غم فرقت الفراق اے سرور الفراق اے سرور میں مدینہ چھوڑا الفراق اے سرور میں مدینہ چھوڑا الفراق اے سرور میں مدینہ چھوڑا دور ہو گیا سرکار دور ہو گیا سرکار آہ غم زدہ تار جلد آؤ پھر در جلد آؤ پھر در پر میں مدینہ چھوڑا جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑا آہ شاہ بہرو پر میں مدینہ چھوڑا کوہ غم پڑا میں مدینہ چھوڑا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام اہل سنت کا وہ کلام جب پڑھتے ہیں تو وہ پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے. امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آقا سے دیدار کی بھیک مانگی. پہلی رات باریابی نہ ہوئی تو ایک کلام لکھا آپ نے جس کے آخر میں اس کا شعر یہ ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آپ نے انکساری کی بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیا مقبول ہوا اور امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا بیداری میں دیدار کیا. تو یہ کلام جب بھی سنتے ہیں سننے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. دل چاہتا ہے سنتے ہی رہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں ہم
کلام اعلی حضرت، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، وہ سوئے لال ازار گلشن کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. بہار، آج تجھ پر بھی بہار آ گئی ہے، کیونکہ ساری بہاریں جن کے صدقے ہیں آج ان کا رخ بہار کی طرف، آج ان کی طرف گلستان کی گلشن کی طرف ہوا ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوئے لال ازار پھرتے ہیں، سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، اور ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں، کیسے پروانوار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ، ہاں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے ہزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے ہزار پھرتے ہیں،
گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کچھ مدنی پھول بھی ہم اجتماع ذکر و نعت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ مہینہ صحابہ اور اہل بیت کا مہینہ ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ بھی محرم کی ابتدا ہی سے فیضان صحابہ اور اہل بیت جاری ہے۔ چونکہ آج اجتماع ذکر و نعت ہے تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی برکتیں پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کو صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ جی ہاں، یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم محبوب رب عظیم کا دیدار کیا اور ان کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں جو امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ، یہ ہستیاں جن کے اوصاف حمیدہ خود رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ احادیث طیبہ میں ان کی شان خود ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے حبیب کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی سعادتیں ملی۔ تو صحابہ کے درجے بہت بلند ہیں۔ قرآن پاک
میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا، چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ امام اہل سنت یوں ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے صحابہ کرام کی، اور کس قدر بلند و بالا ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کے اعمال قبول فرما کر انہیں اپنی دائمی رضا اور جنتی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ اور بھی کئی آیات میں صحابہ کرام کی شان اور ان کا مقام اور دیگر خوبیاں اور کمالات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی فضائل بیان فرمائے، چنانچہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، مددگار اور رشتہ دار بنائے، پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور روز قیامت اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی نفل۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے، اہل بیت بھی جنتی ہیں، صدیق اکبر بھی جنتی ہیں، فاروق و عثمان بھی جنتی ہیں، ہمارے مولا مشکل کشا بھی جنتی ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یار نبی جنتی جنتی، چار یار نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت عظام سے محبت اور عقیدت کا دم بھرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہو اور دل میں معاذ اللہ اہل بیت کی بغض سے بھرا ہو، یا اہل بیت کی محبت تو ہو دل میں مگر صحابہ سے معاذ اللہ بغض ہو، ایسا دل نہیں چاہیے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت یہ بھی ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھے اور اہل بیت کا بھی خادم ہو۔ صحابہ کرام ہمارے آقا علیہ السلام کے وفادار ساتھی ہیں، تو اہل بیت آپ کی اولاد ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ حبیب خدا مکی مدنی مصطفیٰ سے ہمیں اپنی سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے اہل بیت کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے، اہل بیت کی محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور اہل بیت کی محبت جہنم سے بچائے گی۔ اہل بیت کی محبت عشق رسول کا تقاضا ہے، اور ان سادات کی محبت قبر و آخرت میں کام آئے گی۔ اہل بیت کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے پر ابھارتی ہے، اور اہل بیت کی محبت اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، اہل بیت کی محبت اللہ پاک اور رسول کریم اور محبوب رب عظیم کی بھی اس سے محبت نصیب ہوتی ہے۔ الغرض سادات کی محبت، اہل بیت کی محبت
دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہاں تک کہ سادات کی محبت شفاعت مصطفیٰ سادات کی محبت سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ فرمایا جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش رکھے، انہیں خوش کرے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اللہ کریم کے پیارے رسول کریم کی آل پاک کی خوشی کا سبب بنے اور اس وجہ سے ان کے نانا جان مکی مدنی سلطان کی شفاعت کا امیدوار بن جائے۔ یاد رکھیے، جس طرح اہل بیت سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، ایسے ہی اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھنا گویا سرکار ذی وقار محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محاربہ یعنی جنگ کرے میں اس کا محارب یعنی اس سے جنگ کرنے والا ہوں، اور جو ان سے صلح کرے تو اس کی مجھ سے صلح ہے۔ اور فرمایا خبردار جو شخص اہل بیت کی بغض اور عداوت میں مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اہل بیت سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ تو صحابہ کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل محبت کی میں ہی زندہ رکھے اور اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں کیسے محبت تھی سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے آپ اہل بیت اطہار کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو اہل بیت سے کیسی محبت تھی کہ انہیں اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب علی المرتضیٰ کلام فرماتے ہیں تو آپ کی آواز میں شیر سی گرج ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتے ہیں تو چاند کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور جب نوازنے پر آتے ہیں تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا علی المرتضیٰ، تو فرمایا حضرت سیدنا علی کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں اور ان کی شایان شان مجھے شعر سنائے، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں اس کو ہر شعر کے بدلے 1000 دینار انعام عطا کروں گا۔ چنانچہ حاضرین نے اشعار سنائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان اشعار میں جو آپ نے مولا مشکل کشا کی شان و عظمت میں بیان کیے ہیں، مولا مشکل کشا اس سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے علی المرتضیٰ کی شان و عظمت میں کئی اشعار سنائے۔ منقول ہے کہ کسی جنازے میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین اور مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جمع تھے۔ وہاں سے واپسی ہوئی، امام عالی مقام نے کچھ تھکاوٹ محسوس کی، ایک جگہ استراحت کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ اپنی چادر سے امام حسین کے پاؤں کی گرد صاف کرنے لگ گئے۔
امام حسین نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر ابو ہریرہ نے کیا کہا سنیے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی جو عظمت میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے، میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں، آیا کریں۔ چنانچہ امام حسن ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کاشان اقدس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور باہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کھڑے ہیں۔ آپ نے یہ غور کیا، آپ نے کچھ دیر انتظار کیا، آپ اندر تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے غور کیا کہ جب صاحبزادے باہر کھڑے ہیں تو میں کیسے اندر جاؤں؟ پھر آپ تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا لم ارکا، یعنی آپ ہمارے پاس دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا میں آیا تھا مگر آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوچا بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے، لہذا میں ان کے ساتھ ہی واپس آ گیا۔ تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ میری اولاد سے زیادہ اس کا حقدار ہے، اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ میرے گھر میں آ جائیں۔ ہمارے سروں پر جو بال اگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بعد تم ہی نے اگائے ہیں، یہ تمہارے ہی کرم سے میرے سر پر بال ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کتنی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے اہل بیت کی، امام حسن کی، امام حسین کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے بھی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان دونوں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ ایک کلام ہم سنیں گے، اس کے بعد منقبت سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد ملائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وصف روحان کا کیا کرتے ہیں، وصف روحان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ
حسنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب وہاں پائے انبیاء اور ہیں سب وہاں پائے تجھ سے ہی نور دیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور دیا کرتے ہیں ان کی ہم مدح حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں ان کی ہم مدح حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری
جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جشن سیراب ہوا کرتے ہیں، جشن سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا در پر شوشارانے ناشا، اسی در پر شوشارانے ناشا، گیلائے جو عنا کرتے شوشارانے ناشا، گیلائے جو عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، محمود کہا کرتے ہیں، جس کے جلوے سے احد ہے تابا، معدن نور ہے اس کا نامہ، جس کے جلوے سے احد ہے تابا، جس کے جلوے سے احد ہے تابا، معدن نور ہے اس کا نامہ، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، دل سنگی جلا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج گری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج
رب کی ہے سب جلوہ گری ملکو جنوں بشر حور و پری ملکو جنوں بشر حور و پری جان سب تجھے پہ فدا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام سونپے ہیں اپنی انہیں کو سب کا اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کا لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے کرتے رضا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا سے امداد کن امداد کن میرے دل کی گلی غوث آدم کی دادا میرے دل کی گلی غوث آدم مٹا قلب کی بے کلی غوث آدم امداد کن امداد کن تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا پری غوث آدم تیرا رتبہ اعلیٰ تیرا رتبہ اعلیٰ کیوں ہو کے مولا تیرا رتبہ اعلیٰ کیوں ہو کے مولا تو ابن مولا علی غوث آدم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مسلسل یہ ہے اس کی خواہش دلی
کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تاجدار حرم ہے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھے پہ یا سید تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب مدینے میں بلوا لو عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اب مدینے میں بلوا لو سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھے پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کی گئی تلاوت قبول فرما، جو ہدیہ نعت پیش ہوا وہ سب قبول ہو جائے۔ اے اللہ جو استغاثے ہوئے، جو فریادیں ہوئیں، التجائیں ہوئیں، یہ سب قبول ہو جائے۔ مولا مکے اور مدینے کی حاضریاں مل جائیں، ہر سال حج کی سعادت مل جائے، بار بار مدینہ منورہ کی حاضریاں عطا ہو جائیں۔ اے اللہ بیماروں کو شفا اور صحت دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ جملہ پریشانیاں اور بیماریاں دور کر دے۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مدنی چینل پر جہاں جہاں، اے اللہ ان سب کی حاجتیں تمام جائز مقاصد میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمین و زمان